جو بھی سٹیپس رکھے ہیں مخلوقات میں، کوئی چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، بڑی مخلوق، تو ایک ہی لمحے تو کوئی مخلوق نہیں آئی، ہر مخلوق ایک سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے بڑی ہے۔ تو روحانی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ قدرت والے نے جو اس وقت کی مخلوق میں سب سے سپریم مخلوق ہے، جنہیں آپ فرشتے کہہ لیں، ملائکہ کہہ لیں، اینجلز کہہ لیں، اور دوسرے نمبر پہ جو مخلوق تھی وہ جنات تھے، ان میں بھی پاورز تھیں۔ اب ان مخلوقات میں سے جو جنات کی مخلوق ہے، اس میں سے ایک جن عزازیل، جس نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک سٹیپ اوپر چلا گیا مخلوقات میں سے، اس نے ملکوتی صفات پا لی۔ جب ملکوتی صفات پائی ہیں، جیسا کہ لوگ کچھ سوال کرتے ہیں اپنی جہالت پر کہ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو تو عزازیل کو تو دیا ہی نہیں، تو اگر عزازیل کو دیا نہیں تو وہ وہاں پہنچ کیسے گیا؟ وہ ڈیفینیٹلی بات ہے اس نے ملکوتی صفات پائی ہوئی تھی، تبھی وہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ تو پہلے تو یہ بات کنفرم ہو کہ قوم جنات میں سے جو عزازیل ہے وہ ملکوتی صفات پا چکا تھا، جب اس نے ملکوتی صفات پا لی تھی تو وہ فرشتوں کی صف میں آ گیا۔ تو اس لیے جب اس وقت مخاطب کیا گیا ملائکہ کو تو اس میں آٹومیٹک ہی جو عزازیل ہے اس کو بھی مخاطب کیا گیا۔ اب پروردگار عالم جو انصاف ہمیشہ کرتا ہے، جس کا رحم ہے، اس نے کسی بھی مخلوق پر اپنا خلیفہ بنا کر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، فوری طور پر نہیں کہا مالک نے کہ یہ میرا خلیفہ، اس کو مانو۔ مالک اپنا خلیفہ بنانے سے پہلے اعلان کرتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ارض پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب مالک ہے، مختار کل ہے، اتھارٹی ہے ساری کی ساری، تمام مخلوقات کا خاتمہ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، تمام مخلوقات کو دوبارہ بنا دے پھر بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہ تو اس کا انصاف ہے، اور کیسا خوب انصاف ہے کہ اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے۔ اب جب مالک نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ارض پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، یہاں بھی کچھ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس سیارہ کو، اس نظام شمسی کے ایک چھوٹے سے سیارہ کو ارض سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب آسمان آپ کو لامحدود نظر آتا ہے، ستارے سیارے آپ کو لامحدود نظر آتے ہیں، تو پھر یہ سیارہ کیسے لامحدود ہو سکتا ہے؟ یہ ارض نہیں ہو سکتا، ارض کا ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آگے فرمایا ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان کی مثل جیسی ان کی زمینیں بنائی ہیں، ارض بنائی ہیں۔ تو جو آسمان اصل میں لوگ غلطی کرتے ہیں، جو ان کو جہاں تک ان کی نظر جاتے اس کو آسمان سمجھ لیتے ہیں۔ ابھی تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جسے سماوات مالک کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے، وہ سماوات کیا ہے؟ ہمیں رات کو ستارے سیارے نظر آتے ہیں، ستاروں سیاروں سے اوپر کیا ہے؟ یا جسے اللہ پاک نے سماوات کہا ہے، وہ سماوات کیا ہے؟ تو بھی جب ہماری رسائی نہیں ہوئی اکثریت کی تو ہم اس میں غلطی سے اپنی سینسس میں جو ہماری چیز آتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن کی سینسس خدا کے فضل اور نور سے کھلی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی ارض کی، یعنی مخصوص علاقے میں جو ملائکہ کا علاقہ ہے، جہاں موجود ہے سپریم ترین مخلوق، اس میں اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ ملائکہ کی بات ہوئی ہے تو خلیفہ بھی اسی ہی زمین میں بننے لگا ہے، اسی ارض پر بننے لگا ہے۔ اب اس ارض کے بھی مزید ٹکڑے ہیں، کیسے ٹکڑے ہیں؟ جو جائے گا دیکھ لے گا۔ تو جب یہ اعلان کرتا ہے اللہ پاک، اور میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے وہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزازیل اب الگ کاؤنٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ملکوتی صفات پا چکا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر
ملائکہ کے ساتھ آئے گا۔ جب تمام مخلوق کے سامنے یہ اعلان کر دیا گیا تو تمام مخلوق میں سے کسی ایک نے بھی اس مختار کل کو کہا کہ اے مختار کل، آپ کو ایک نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیجیے۔ یا کیا کوئی مخلوق یہ کوشچن کرتی ہے کہ خلیفہ کی مالک ضرورت کیا ہے؟ پوری مخلوقات میں سے کوئی بھی یہ کوشچن نہیں اٹھاتی اس خالق ازل کے سامنے، اور اس کا سوال نہ اٹھانا اس بات پر کہ خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے، اس بات کا آٹومیٹک جواب ہے کہ تمام مخلوقات مان رہی ہے کہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، ایک فزیکل شیپ میں کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، کوئی لیڈر ہونا چاہیے، کوئی کمانڈر ہونا چاہیے مخلوقات کا۔ اسی طرح کسی بھی مخلوق نے یہ نہیں کہا کہ یہ مالک اب خلیفہ ایک نیا کیوں بناتے ہیں، ہم میں سے کوئی خلیفہ بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی مخلوقات تھی اس وقت وہ اپنے آپ کو خلیفہ کے قابل نہیں سمجھ رہی ہیں، یعنی تمام کی تمام مخلوقات اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ کے نہ بننے پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اپنے آپ خلیفہ بننے پر۔ وہ صرف میکسیمم یہ کہتی ہے مخلوق جو اس وقت بعد ہے کہ جو آپ بنائیں گے وہ فساد برپا کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو نظام چل رہا تھا وہ نظام کیسا تھا کیسا نہیں ہے، یہ بھی جب ہم صحیح طور پر سمجھتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ نظام میں فساد تھا۔ وہ فساد کیا اور کیسے تھا یہ وقت کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ میکسیمم جو کوشچن اٹھایا گیا وہ صرف یہ کوشچن اٹھایا گیا کہ یہ فساد کرے گا، صرف اس کے ظاہری سٹرکچر کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے سامنے جو خلیفہ کا ظاہری سٹرکچر تھا وہ موجود تھا، یا ان کا جو میکسیمم ایکسپیرینس تھا یا تجربہ تھا، بس وہ یہ تھا کہ ایسے فساد ہوتا ہے۔ لیکن خلیفہ یہ مخلوق میں سے دوبارہ رپیٹ کرو، کسی نے یہ کوشچن نہیں اٹھایا کہ خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے، یعنی ان کا یہ سوال نہ اٹھانا کہ خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے، ان کا ماننا ہے کہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، کمانڈر ہونا چاہیے۔ تمام مخلوقات یہ بات مان رہی ہیں کہ کوئی کمانڈر ہونا چاہیے فزیکل فارم کے لیے۔ سیکنڈ ون، کسی بھی مخلوق نے خود میں سے نہیں کہا کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں یا اس کو خلیفہ بنا لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام مخلوقات اپنے آپ کو اس وقت کی سمجھ رہی ہیں کہ ان میں کوئی بھی خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے، تو خلیفہ کی ضرورت بھی ہے، اور جو موجودہ مخلوقات ہیں وہ خلیفہ بننے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ تو اب اس مالک ازل کے انصاف کا تقاضا ہے کہ خلیفہ بنایا جائے جو فزیکل فارم میں خلیفہ ہو، ان کا کمانڈر ہو مخلوقات کا۔ اب جب خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو سورۃ السواد کا جو واقعہ ہے اس کو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ خلیفہ جب بنایا گیا تو اللہ پاک نے کہا جب اس کو ٹھیک بنا چکوں، خلیفہ کا سٹرکچر بالکل ریڈی ہے، لیکن ابھی تک اس مٹی میں، اس پتلے میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اب پھونک دوں اس میں اپنی روح سے، اب پھونک دوں اس میں اپنے نور سے۔ سپریم ترین چیز آئے گی خلیفہ کے اندر جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہے، اور کیونکہ یہاں ابھی ہمارا ٹاپک عرفان خودی کو سمجھنا نہیں ہے، ابھی ہمارا ٹاپک کیونکہ تخلیق پر ہے،
تو ابھی ہم روحی کے نور کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، یہ میرے کسی اور لیکچرز میں ضرور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نو جب خلیفہ تیار ہو جاتا ہے، اب یہاں اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمام فرشتے ان کو سجدہ کرو، اور دوبارہ آپ کے ذہن میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اس لیے یہاں عزازیل بھی ایڈریس ہو رہا ہے کیونکہ وہ ملکوتی صفات پا چکا ہے، ابھی تک اس کے اندر ملکوتی صفات ہے، تو اس کو بھی وہی آرڈر ہے جو فرشتوں کو آرڈر ہے، اس لیے اس کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب سجدہ نہیں کیا، اب یہاں لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسے فوراً مار کیوں نہیں دیا، تباہ کیوں نہیں کر دیا۔ دیکھیے، جسے میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ جو پروردگار عالم ہے، جو مختار کل ہے، اس کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگتا تمام مخلوقات کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا تمام مخلوقات کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، اور اسے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا نئی مخلوق قائم کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ اس نے اپنے اوپر انصاف کو فرض کیا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ میرا جو غضب ہے، میرے غضب کے اوپر جو میری رحمت ہے وہ غالب رہے گی، اور وہ اپنے اصولوں کا پکا ہے، اس کے قانون اٹل ہے، اس کے اصول اٹل ہے، تو اس نے مالک نے فوراً سزا نہیں دی ہے، انصاف کا تقاضا ہے، اور وہ کریٹر ہو کر، تخلیقار ہو کر، مالک ہو کر پوچھ رہا ہے اپنی مخلوق سے، عزازیل سے، کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا ہے۔ اب یہاں جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو مسنگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں جو کچھ ہمارے ولیوں کی کتابوں سے کوئی بات چراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم تو عزازیل نے پڑھا ہے اور چگا اسی کا جلا ہے، یعنی اسے سمجھ نہیں پائی اور وہ مار کھا گیا۔ غلط بات، کہ عزازیل کو یہاں سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ میں سجدہ مٹی کو نہیں کرنا، میں نے سجدہ اس چیز کو کرنا ہے جو روحی سے اس کے اندر آئی ہے۔ یہ میرے سامنے جو مٹی کا وجود پہلے بھی تھا، لیکن اس وقت اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، اس میں حرکت، اس میں شعور اس وقت ہوا جب نفخت فیہ من روحی ہوا ہے۔ تو عزازیل نہیں سمجھ سکا، اسے اس بات کا علم نہیں تھا، اس کے پاس اس بات کی معرفت نہیں تھی، تو جب مختار کل نے انصاف کے تقاضوں کے تحت اس کو فوراً سزا نہیں دی، اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اب اگر یہاں عزازیل، ابلیس کہتا کہ پروردگار عالم میری رہنمائی کرے، سجدہ آپ کی ذات کو ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میری رہنمائی کرے، رہنمائی مانگ لیتا، ہدایت مانگ لیتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہہ کے آیا ہوں، خلیفہ بننے سے پہلے اگر مخلوق کہہ دیتی تمام کی تمام کہ پروردگار عالم ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں، اس کو خلیفہ بنا دیں، نئی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، یا نئی مخلوق کی ضرورت کیوں ہے، تو ان کو ہدایت دے دی جاتی، لیکن اس وقت انہوں نے کوشچن نہیں اٹھایا خلیفہ کے ہونے پر، تو اس لیے خلیفہ کو بنایا گیا، تو انصاف ہو تو رہا ہے، ہر طرح سے انصاف ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت مخلوق کہتی کہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں، تو جو بھی قابلیت اپنی شو کرتا خلیفہ بن جاتا، انہوں لگا کہ ہمیں قابلیت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، تو خلیفہ تو بنا۔ اب خلیفہ جب بنا ہے، اس کو سجدہ کا آرڈر آ گیا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس کو اللہ پاک نے فوراً سزا نہیں دی، اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں اگر ابلیس دوبارہ رہنمائی چاہے کہ پروردگار عالم، میں زمین و آسمانوں کے مالک، اے مختار کل، میری رہنمائی کریں، سجدہ آپ کی ذات کو ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔
تو پکی بات ہے کہ پروردگار عالم اس کی ہدایت کر دیتا، اسے بتا دیتا، بات ختم تھی۔ لیکن کیا ایسا ابلیس کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا۔ وہ اپنے ذنی خیالات سے، اپنے خیالات سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سجدہ اس کو اس لیے نہیں کیا، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ یہ خود جواب دیا ہے شیطان نے۔ اب یہاں جب خود جواب دیا ہے اور غلط ہے اور ہدایت نہیں چاہی، اپنی عقل لڑا رہا ہے، تو اب پروردگار عالم انصاف کے تقاضوں کے تحت کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جا۔ ختم نہیں کر رہے اس کو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی ربوبیت کا انکاری نہیں ہے۔ وہ خلیفہ کی جو حیثیت ہے، جو خلیفہ کا مقام ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں صرف، اور لعنت اللہ نے ڈال دی۔ لیکن کیا ابھی اس کو کچھ سزا ملی ہے؟ کیا ابھی ابلیس کو کوئی ایسی سزا ملی، کوئی دردناک، یا اسے جہنم میں ابھی کو ڈالا گیا ہے؟ نہیں ڈالا گیا۔